السلام علیکم، نقطہ نظر میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اشمل جامی اور پروگرام میں نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے تشریف فرما ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سب سے پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ پاکستان کی بیٹی ملالہ یوسفزئی کو نوبل امن انعام سے نواز دیا گیا۔ اوسلو کے سٹی ہال میں اللہ اللہ کی صدائیں بلند۔ گزشتہ 2 سالوں میں میرے 400 سے زائد ساتھیوں کو بھی شہید کیا گیا۔ متحدہ کے کارکن باؤ انور کو سیالکوٹ میں قتل کر دیا گیا۔ الطاف حسین ذکر کرتے اب دیدہ ہو گئے، کراچی اور لندن کی رابطہ کمیٹیاں معطل۔ کہتے ہیں شہادتیں بند نہ ہوئیں تو پنجاب کا کوئی وزیر یا وزیر اعظم سندھ داخل نہیں ہو سکے گا۔ عمران خان سول نافرمانی کا اعلان کرتے ہیں، جلاؤ گھیراؤ کی بات کرتے ہیں۔ اگر میں ایسا کچھ کہتا تو غداری کا مقدمہ چلا کر سولی پر چڑھا دیا جاتا۔ الطاف حسین کا شکوہ۔ مذاکرات پھر شروع کرنے کی دعوت دیتا ہوں، مجھے شہر اور دکانیں بند کرانے کا کوئی شوق نہیں۔ عمران خان کا بیان۔ مذاکرات پر وزیر اعظم لیگی قیادت اور دیگر پارٹیوں سے صلاح مشورہ کریں گے۔ اگر حکومت نے ملک ایسے ہی چلانا ہے تو بہتر ہے کہ جائے اور کسی اور کو آنے دے۔ فل بینچ کے ریمارکس۔ انجمن تاجران کی تاجروں اور شہریوں کے تحفظ کے لیے درخواست۔ پولیس نے سیکیورٹی پلان پیش کر دیا۔ سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کو نااہل قرار دینے کی درخواستیں خارج کر دیں۔ تو یہ تھے آج کے ہم موضوع جن پر ہم بات کریں گے، لیکن شامی صاحب سر دست گل مکئی کا ذکر قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے۔ ہاں، ملالہ یوسفزئی جس کو دنیا اسی نام سے جانتی ہے، اس کو بھی، اور کیلاش ستیارتھی جو ہیں جی بھارت کے شہری، ان دونوں کو نوبل انعام مل گیا آج، اور بڑی ایک روح پرور تقریب تھی، اور کئی میسیجز بھی مجھے آئے پاکستانیوں کے کہ ان کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ ہمارے بڑے دانشور ہیں افضال بیلا صاحب جی، ان کا بڑا ایک خوبصورت میسیج آیا۔ اور دیکھیں حال میں رات فتح علی خان نے بھی پرفارم کیا مین ہال میں، اوسلو کی مین ہال میں، اور اللہ کے نعرے سے گونج اٹھا۔ پھر بھارت سے آنے والے موسیقار وہ بھی مسلمان ہیں، انہوں نے بھی پرفارم کیا۔ پھر ایک پشتو سنگر جو ہیں سردار علی، انہوں نے بھی ایک ملالہ کا ایک قصیدہ سمجھیے گایا۔ تو کیلاش اور ملالہ جی دونوں کا جو پیغام تھا وہ عالمی تھا، بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنا۔ ملالہ کا کہنا ہے کہ بچوں کو، پاکستانی بچوں کو اور دنیا بھر کے بچوں کو تعلیم کا حق دیا جائے، اور تعلیم جو ہے ان کا حق ہے۔ اور کیلاش جو ہیں وہ بھی بچوں کے لیے کام کرتے ہیں، وہ بچے جنہیں اغوا کر لیا جاتا ہے، جنہیں اسکول نہیں جانے دیا جاتا، جنہیں جبری مشقت پر لگایا جاتا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ اسکول جانے والے بچوں کی تعداد بڑھ گئی ہے ان کی کوششوں سے، جی، اور جو جبری مشقت پہ بھیجے جاتے ہیں ان میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ بچے جو اغوا کر لیے جاتے ہیں ان کی بازیابی جو ہے اس میں اضافہ ہو گیا۔ تو یہ دونوں، اور ملالہ نے تو یہ بھی کہا کہ ہم مل کر کام کریں گے۔ انہوں نے ملالہ کو اپنی بیٹی کہہ کر پکارا، جی کیلاش جی، اور بتائے گا کہ ایک انڈین اور ایک پاکستانی مل کر ایک اعلیٰ مقاصد کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ بچوں کا جو معاملہ ہے، انسانی قدروں کا معاملہ، یہ بچے جو ہیں کسی مذہب کے ہوں، کسی رنگ کے ہوں، کسی خطے کے رہنے والے ہوں، ان کے مسائل جو ہیں، ان کے جو خواب ہیں وہ یکساں ہیں بلا شک۔ اور یکساں طریقے سے سوچتے ہیں۔ ویسے بھی دیکھیں جو ہمارا پیغام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تلقین کی، جو اب قرآن کریم کے پہلے الفاظ کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اس رب کی رب العالمین، تعریف ہے جو رب العالمین ہے، خل جہانوں کا رب ہے۔
اس لیے ہمارے یہاں صوفیہ کہتے ہیں کہ ایک جہان جو ہے نا اللہ کی تخلیق ہے اور قرآن اس کا کام ہے، تو دونوں کو ہم ملا کر پڑھیں گے، کتاب اللہ اور اللہ کی تخلیق۔ اور دیکھیے یہ جو کائنات ہے اس میں اللہ کسی تعصب کے بغیر، عناد کے بغیر، تمیز کے بغیر سورج کی روشنی فراہم ہوتی ہے، چاند کی روشنی فراہم ہوتی ہے، پانی ملتا ہے، بارش برستی ہے، ہوائیں چلتی ہیں، سمندر ہے، زمین ہے، سب انسانوں کے لیے یکساں ہے۔ تو شامی صاحب اگر یہ دو کیلاشی اور ملالہ ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو سکتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ ملا سکتے ہم ہیں، سب کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ تو پاکستان اور بھارت کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور اعلیٰ مقاصد کے لیے، مشترکہ مقاصد کے لیے کیوں کام نہیں کر سکتے؟ ہمارا تو پیغام ہی یہ ہے، جو آفاقی پیغام ہے اسلام کا، کہ انسان کی انسانیت کے لیے پیغام ہے۔ یا ایھا الناس کتنی جگہ قرآن نے کہا اے انسانوں، اے لوگوں، مخاطب کیا ہے۔ تو جس طرح اللہ جو ہے وہ سب کا ہے اور سب کے لیے ہیں اس کی انعامات اور اس کی عنایات، اسی طرح سے جو ہمارا اسلام کا جو جسے نظام کہتے ہیں نا، وہ بھی سب کے لیے ہونا چاہیے، کسی فرقے کے، مسلک کے، مذہب کے، علاقے کے، زبان کے تعصب کے بغیر۔ جی تو بہرحال ایک بڑی ملالہ کو اور سلام پیش کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، ہمارا سر اونچا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے اور اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو شامی صاحب یہاں پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے ایک افسوسناک واقعے کی جو پیش آیا سیالکوٹ میں، جہاں متحدہ کے کارکن کو قتل کر دیا گیا۔ ہمارے ساتھ رہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہمیں سوشل میڈیا کے توسط سے مبارکباد کے پیغامات وصول ہو رہے ہیں ملالہ یوسفزئی کے لیے۔ عمران صاحب ہیں، آئمہ یوسف جمال صاحبہ ہیں، سعدیہ بخاری صاحبہ، عبدالصمد صاحب، تنویر خان صاحبہ، اور ہمارے عزیز دوست طارق متین اور فیصل شیرجان صاحب نے بہت سی مبارکباد اور بیسٹ وشز کا اظہار کیا ہے ملالہ یوسفزئی کے لیے۔ شامی صاحب آج سیالکوٹ میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا، متحدہ کے کارکن کو قتل کر دیا گیا اور الطاف صاحب نے شدید مذمت کی اور آپ دیدہ ہو گئے، شکوہ بھی کیا حکومت سے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بلکہ دکھ کی بات ہے، بلکہ شرم کی بات ہے کہ لوگ دندناتے پھرتے ہیں، قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، بندوق چلاتے ہیں، گولیاں چلاتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنی گولیاں لگی، مگر 13 گولیاں لگی ان کو، 13 باؤ انور کو۔ اور تفصیل ذرا معلوم کریں اس کی۔ یہ ہمارے نمائندے ہیں سیالکوٹ میں ڈاکٹر شمس جاوید صاحب، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ شمس جاوید صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں کیا؟ جی شمس صاحب یہ بتائیے کہ یہ باؤ انور کون تھے، کب سے MQM میں تھے، اور ہوا کیا ہے، واقعہ کس طرح پیش آیا؟ جی شامی صاحب، یہ تقریباً پچھلے 8-9 سال سے MQM کے ساتھ منسلک تھے باؤ انور، اور سمجھ لیں کہ سیالکوٹ میں اگر پارٹی کی کسی نے داغ بیل رکھی تو باؤ انور ہی تھے۔ کیا عمر کیا تھی ان کی؟ یہاں کروایا الطاف بھائی نے جی، یہ 55 سال کے قریب ان کی عمر تھی، ٹھیک۔ اور ان کے اس وقت جو بیوہ ہیں، 2 بیوہ اس وقت موجود ہیں، اور ان کے 6 بچے ہیں جن کو انہوں نے سوگوار چھوڑا ہے۔ جی کیا کرتے تھے یہ؟ جی ان کا ایک چھوٹا سا بزنس تھا جو کہ شوارما کا، یہ ایک چھوٹا سا ریسٹورینٹ کرتے تھے اپنے گھر کے پاس ہی مین بازار کے اندر۔ کل یہ وہیں پر موجود تھے رات کے وقت، جب یہ واقعہ ہوا تو اپنی یہ شاپ کے اوپر ہی موجود تھے، کام کر رہے تھے۔ اسی دوران 3 نامعلوم افراد آئے جنہوں نے آ کر پہلے ان کا نام پوچھا، جب نام کی تصدیق کی تو ان کے پیٹ میں انہوں نے 16 گولیاں اس وقت ماری، 16، اور گولیاں مارنے کے بعد 2 ان کے ملازمین تھے، ان کو بھی 2 فائر لگے، وہ زخمی ہو گئے۔ جی تو کیا کہتی ہے پولیس، کیا کہتی ہے، اور کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ جی پولیس کے حوالے سے بات کروں تو سیالکوٹ کی جو ڈسٹرکٹ پولیس کی بڑی سیٹ ہوتی ہے DPO کی، وہ 1 ماہ ہو گیا حالی پڑی ہوئی ہے، اس وقت یہاں پہ SSP کام کر رہے ہیں۔ میری ان سے جب عرفان طارق صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ مختلف ٹولز یوز کر رہے ہیں اور بہت جلد جو ملزمان ہیں ان کی گرفتاری کے لیے ہم ان کا گھیرا تنگ کر رہے ہیں۔ لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایسا لگتا ہے جیسے یہ واقعہ سیالکوٹ میں نہیں ہے، شاید کوئی باہر سے لوگ آئے جو انہوں نے آ کے سیالکوٹ میں یہ واردات کی ہے۔ جی شمس جاوید، آپ نے یعنی شاہدین سے بھی بات کی، کیا کہتے ہیں لوگ، کیا دیکھا انہوں نے؟ جی میں نے بتایا کہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت ان کی دکان پہ کافی رش تھا، اور جو ان کے 2 کاریگر ہیں، ایک منیر ہے اور ایک یونس ہے، وہ زخمی ہوئے ہیں۔ میری ان زخمیوں سے بات ہوئی اور انہوں نے ایک جو بات بتائی مجھے وہ بڑی افسوسناک تھی، وہ یہ تھی کہ 4 پولیس والے اس وقت ان کے پاس کھڑے تھے، اور ان کا اکثر ان کی شاپ پہ آنا جانا تھا، اور وہ وہاں پہ آ کے رات کو کھانا بھی کھاتے تھے، اور اس وقت بھی وہ موجود تھے، لیکن ان کی موجودگی کے دوران یہ واقعہ ہوا اور پولیس والے کچھ نہ کر سکے۔ یہاں پر یہ بات بہت اہم ہے کہ وہ تینوں افراد فائرنگ کرنے کے بعد دندناتے ہوئے یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تو پولیس والے غیر مسلح تھے اس وقت یا ان کے پاس اسلحہ تھا؟
वो उस वक्त खाना खाने बैठे हुए थे, उस बारे में मुझे उन्होंने कन्फर्म नहीं किया कि उनके पास कोई असला था, लेकिन वो खाना खा रहे थे इनके पास ही खड़े, और इसी दौरान ये वारदात हुई है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शम्स जावेद। तो इसके बाद अल्ताफ़ साहब ने कोर कमेटी भी मुअत्तल कर दी, गम गुस्से का इजहार किया और बिलखुसूस इमरान खान साहब का नाम लेके उन्होंने हुकूमत से बहुत से शिकवे किए। नहीं, मैंने उनकी तकरीर सुनी है। उन्होंने ये कहा कि अब इमरान खान साहब को जिस तरह खुली चोट मिली हुई है, क्या अगर वो इस तरह धरना दें तो उनके साथ क्या सलूक होगा, और ये भी कहा कुछ खुफिया ताकतें उनके पीछे हैं। लेकिन बहरहाल ये तो तबसरा करना उनका हक है, जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो वज़ीर आज़म पर और हुकूमत पर जो तनकीद की, और ये भी कहा कि अगर वो चाहें तो इनका दाखिला बंद कर सकते हैं सिंध में, ये दाखिल नहीं हो सकते। ये बड़ा गैर मोहतात पैराया था। जो अल्ताफ़ हुसैन साहब के गम में और उनके दुख में तो हम सब बराबर के शरीक हैं, और यहाँ बाऊ अनवर जो हैं उनको जिस तरह निशाना बनाया गया उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन उसके बाद जो बड़े लीडर होते हैं उनको उनका काम है कि वो अपने यानी उसको काबू में रखें, अपने आप को, अपने आसाब को, और लोगों को भी हौसला दें और एक हिम्मत दें, ताकि जो जबर की क़ुव्वतें हैं उन पर फोकस रहे, उनके खिलाफ नफरत हो पैदा, लोगों के दिलों में जद्दोजहद का जज्बा पैदा हो। कत्ल तो देखिए दिन रात कराची में भी होते हैं, और कौन सा ऐसा हिस्सा है मुल्क का जहां खून की होली न खेली जाती हो। और बदकिस्मती से हमारे जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं वो तो ऐसा मालूम होता है जैसे उनकी जिम्मेदारी ही ये नहीं रही। और कितने कत्ल हैं, मेरे ख्याल सैकड़ों क्या हजारों कत्ल ऐसे होंगे जिनका कोई सुराग नहीं मिलता, कौन कातिल थे, कहां से आए थे। और दुनिया में आप देखें एक एक कत्ल, मुहज़्ज़ब दुनिया में एक कत्ल होता है और एक मुमकिन नहीं है कि उसका सुराग न लगाए, 1 साल में लगे, 2 साल में लगे, उसका पीछा किया जाता है कातिलों का। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब के जज्बात की जो शिद्दत है उसके साथ हम आहंग होते हुए भी गुजारिश ये होगी कि उनको ये जुबान और ये लहजा जो है वो ज़ेब नहीं देता, और इस तरीके से ना तो को मुल्क के हिस्से जो हैं उन्हें बंद किया जा सकता है, उतना ही बेहतर है। ठीक है, ताहिरा अब्बासी साहब का भी जिक्र उन्होंने किया, मैंने थी लाहौर से, वो भी कत्ल हुई, उनके का सुराग भी नहीं मिल सका अभी तक उनका सुराग नहीं मिला। और ये बात, इसमें भी ये भी दुरुस्त है उनकी बात, लेकिन ना ये जो कातिल हैं, अब पंजाब को तो निस्बतन एक बेहतर सूबा समझा जाता है कई दूसरे कानून नाफिज करने वाले अदारों की अहलियत के एतबार से, लेकिन यहाँ भी ये है कि कातिल जो हैं वो दंदनाते फिरते हैं, तो फिर कानून जो है उनका ताक़ुब नहीं करता, उन तक नहीं पहुंचता। और अल्ताफ़ हुसैन साहब ने शामी साहब एक और हम बड़ा नुक्ता उठाया अपनी स्पीच में, मीडिया पर भी तनकीद की कि मीडिया ने हमारे कारकुन की शहादत पर तो उतना आहुजार नहीं किया जितना किसी और जमात के कारकुन की शहादत पर 15-15 घंटे के शोज किए गए। देखिए ये जरा मवाजना जो है मुश्किल होता है। बाज़ औक़ात असल में एक वारदात जिस माहौल में हो रही होती है उसका भी असर होता है कवरेज पर। अब अगर एक बड़ा मुज़ाहरा हो रहा है और उसमें 2 जमातों के जो कारकुन हैं वो आमने सामने हैं और एक जमात को उसके मुखालिफ जो है निशाना बनाते हैं, तो ये वारदात की नौयत है वो बिल्कुल बदल जाती है, उसकी कवरेज बदल जाती है। वैसे तो देखें MQM की जो कवरेज होती है, अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो गुफ्तगू टेलीकास्ट होती है, आज जितनी भी उन्होंने गुफ्तगू की सब टेलीकास्ट हुई, और उस पर बहुत से लोग यहाँ भी एतराज़ करते हैं। लेकिन ये मेरा ख्याल है ये एक अपने मामलात से तबसरा करने के, इस पर यानी क्या कह सकते हैं हम, हर शख्स की अपनी राय है और अल्ताफ़ साहब की अपनी राय है, इसमें कोई ना कोई हदूद व क़यूद बहरहाल ज़रूर मुतय्यन करनी चाहिए मीडिया को कवरेज की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शामी साहब मुज़ाकरात के हवाले से। आज इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, उन्होंने कहा मैं फिर से दावत देता हूँ मुज़ाकरात की, और हमारे जो धरने हैं ये प्रेशर बिल्डिंग है मुज़ाकरात के लिए। नहीं, ये अच्छी बात है। देखिए फैसलाबाद के सानहे के बावजूद और वहाँ इंतहाई नाखुशगवार वाक़यात पेश आने के बावजूद इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं किया।
ٹھیک. اور آج انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے جی. اس میں یہ انہوں نے ریپیٹ کیا. انہوں نے کہا ہم مذاکرات چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کمیشن قائم ہو اور الیکشن جو ہے اس کا جائزہ لے اور تحقیقات کرے. تو اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. آج یہ خبر بھی آئی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بھی مشاورت کی ہے اپنے رفقا سے اور اس میں پیش رفت کے لیے وہ بھی جائزہ لے رہے ہیں. میرے خیال اس میں زیادہ کیلو کال نہیں ہونی چاہیے اور یہ جو ٹرمز آف ریفرنس ہے ان پر اتفاق کرنے کے بعد قدم آگے بڑھا لینا چاہیے. بریک یہاں پر ایک لے لیں اور بعد میں ناظرین کو بتائیں گے عمران خان صاحب نے کہا کیا, ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک خوشائند خبر, اب باضابطہ طور پر مذاکرات کی دعوت دے دی اسحاق ڈار صاحب نے شامی صاحب, تو مذاکرات کا دروازہ کھل گیا. پی ٹی آئی کا کہنا یہ تھا کہ ہم غیر مشروط مذاکرات کریں گے. اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ غیر مشروط دعوت دے رہے ہیں اور اعلان بھی کر دیا حکومت نے اپنی ٹیم کا. اسحاق ڈار صاحب ہوں اور گے احسن اقبال صاحب ہوں گے اور پی ٹی آئی کی ٹیم جو ہے اس میں شاہ محمود قریشی صاحب تو ہوں گے ہی اور کوئی صاحب ان کی جگہ ایک ہوں گے یا دو ہوں گے یہ بھی بتایا نہیں گیا. لیکن یہ اچھی پیش رفت ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے اسے قبول کر لیا ہے اور کہا ہے کہ بات وہیں سے شروع ہونی چاہیے جہاں سے ٹوٹی تھی. اب ٹوٹی کہاں تھی اس کے بارے میں اپنی اپنی رائے ہے لیکن بہرحال بات شروع ہونی چاہیے. اگر جہاں سے ٹوٹی ہے وہاں سے شروع کر لیں یا جہاں سے نہیں ٹوٹی وہاں سے شروع کر لیں, بس شروع کر لیں اور کسی نتیجے پر پہنچا دیں. امید ہے اس کے تعین کرنے میں وقت نہیں گزرے گا کہ کہاں سے ٹوٹی تھی. یہ اعصاب جو ہیں قوم کے ان پر ایک بوجھ پڑے گا نا. اب یہ کام نپٹانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے جب اتفاق موجود ہے, کمیشن پر اتفاق ہے اور جو گزشتہ انتخابات ہیں ان میں جو سسٹمیٹک دھاندلی اگر ہوئی ہے تو اس کے تعین پر اتفاق ہے تو پھر ٹرمز آف ریفرنس جو ہیں ان پہ بھی کر لینا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. تو اب کیا شامی صاحب وہ جو کال ہے احتجاج کی وہ واپس لی جانی چاہیے, واپس لی جائے گی؟ دیکھیے یہ اب ان دونوں کے درمیان معاملہ ہے. احتجاج کی کال لیں تو بہتر ہے کیونکہ اس سے بد تلخی پیدا ہوگی, احتجاج ہوگا, کہیں جھگڑا ہو جائے, کہیں فساد ہو جائے تو پھر اس سے ایک بہانہ مل جائے گا چیزوں کو خراب کرنے والوں کے لیے. لیکن یہ ہے کہ اب جو بھی دونوں جماعتیں مناسب سمجھتی ہیں اپنے اپنے طریقے سے کریں لیکن آمنے سامنے بیٹھ جائیں تاکہ معاملہ آگے کی طرف بڑھے. اور آج خان صاحب نے خدشے کا بھی اظہار کیا. وہ کہتے ہیں فیصل آباد میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا وہاں جو حق نواز صاحب شہید ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو ملزم ہے وہ پولیس کسٹڈی میں ہے, انہیں شک ہے کہ پولیس مقابلے میں اسے مار دیا جائے گا. اب دیکھیں یہ تو ان کا ایک شک ہے اور یہ بھی آپ توثیق نہیں ہوئی اس بات کی کہ پولیس نے اس کو پکڑ لیا ہے. اور جس طریقے سے یہ جب موبس ہوتے ہیں ان کے اندر اس طرح کی وارداتیں ہوتی ہیں تو لوگوں کو پکڑنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا. ابھی تو اس بھی نادرہ کے سپورٹ کیا, آج دنیا نیوز والوں نے بھی کاغذات دیے ہیں ان کو اور وہ فوٹیج دی ہے, تصویریں دی ہیں تاکہ نادرہ جو ہے تعین کر سکے کہ یہ شخص کون ہے. اب اس میں تھوڑی سی دشواری پیش آ رہی ہے کہ اس کا ایک سائیڈ پوز ہے, مختلف جگہوں سے اس کے تصویریں لے کے جوڑ کے دیکھا جائے گا, پھر ایک ساتھ شخص اور بھی ہے جو اس کو روک رہا ہے, تو اس کا تعین تھوڑا وقت لگ سکتا ہے لیکن میرا خیال ہو جائے گا اور اس کا پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص کون ہے. کچھ تجزیہ کار یہ بھی مانتے ہیں کہ نادرہ پر کوئی پریشر ہے کہ اس کی تصدیق نہ کی جا سکے. دیکھیں نا جی اصل میں مصیبت یہ ہے کہ یہ سبجیکٹیویٹی ہے, آپ کے اپنے دل میں جو ہوتا ہے وہ زبان پر آ جاتا ہے. تو ہمارا کام ہے چیزوں کو آبجیکٹیولی دیکھنے کا. اور ابھی تو آج یہ کام شروع ہوا ہے نا, تو پھر چٹ منگنی اور پٹ بیاہ تو نہیں ہو سکتی نا, ذرا موقع کچھ تو دیں گے نا کام کرنے کا. ٹھیک. شامی صاحب ایک اور موضوع جڑا تھا فیصل آباد کے واقعے سے, وہ جو ایک سرکاری ٹیلی فون کی بات رانا مشہود صاحب کے ٹیلی فون سے جو کچھ میڈیا پرسنز کو کالیں کی گئی فیصل آباد میں, جن میں کہا گیا تھا کہ یہ رانا جو آپ کے ہیں ثناء اللہ صاحب اور یہ ہمارے بعض دوست رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی اور رانا مشہود صاحب کو بھی دونوں کو فیصل آباد کا سمجھ رہے ہیں. بالکل. حالانکہ رانا مشہود صاحب کا تعلق فیصل آباد سے نہیں ہے, لاہور میں, وہ لاہور کے رہنے والے ہیں, یہیں سے رکن اسمبلی منتخب ہوئے ہیں. اور ان کے جو والد تھے رانا عبد الرحیم وہ مسلم لیگ کے بڑے پرانے اور جیت کارکن تھے اور پاکستان موومنٹ میں بڑا نمایاں کردار انہوں نے ادا کیا. تو
یہ دونوں رانے جو ہیں ان کے درمیان فیصلہ باد کے حوالے سے کوئی کشمکش نہیں ہے، اور جو کشمکش ہے وہ اور حوالوں سے ہو سکتی ہے. صحیح. تمہارا رانا مشہود صاحب کا جو ٹیلی فون تھا نمبر، اس سے پھر ان میڈیا کے لوگوں کو کالیں ہوئی کہ نہیں ہوئی، آپ بتائیے. بالکل نہیں ہوئی. یہ جو ہم نے ریکارڈ حاصل کیا ہے پی ٹی اے کے توسط سے، جسے سی ڈی آر کہتے ہیں، کال ڈیٹا ریکارڈ، وہ ہم نے اس دن کا 24 گھنٹے کا آج ہم نے حاصل کیا شامی صاحب، اور ناظرین کو ہم دکھا بھی سکتے ہیں. یہ آپ کو کلوز ان کر کے اس لیے دکھا رہے کہ اس میں مختلف نمبرز ہیں جو یقیناً پرائیویسی کے زمرے میں آ جاتے ہیں، لیکن ہم نے اس کی باقاعدہ تصدیق کی ہے پی ٹی اے کے ریفرنس سے بھی، رانا مشہود صاحب سے بھی، اور اس دن صبح 8 سے اگلے دن صبح 8 تک کسی بھی فیصلہ آباد کے صحافی کو کال نہیں کی گئی. تو لہٰذا یہ جو خبر تھی میڈیا کچھ حلقوں میں کہ فون کیا گیا سرکاری رہائش گاہ سے اور یہ کہا گیا کہ جناب رانا ثناءاللہ صاحب، ان کے داماد جو ہیں، ان کے گارڈ، وہ اس میں ملوث ہیں، یہ بظاہر تو اس ثبوت کے اعتبار سے غلط نظر اب تو آتی ہے. جن میڈیا پرسنز کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کو فون کیا گیا، ان کو اپنے موبائلز بھی پیش کر دینے چاہیے، وہاں بھی تو ریکارڈ ہوگا نا. بالکل. اگر ان کے موبائلز پہ کال ریسیو ہوئی ہے تو وہ بھی دکھا دی جائے. ہاں بالکل، لیکن اس ڈیٹا لسٹ میں شامی صاحب ایسا کچھ بھی ہمیں دکھائی نہیں دیا. تو ایک اور انتہائی اہم موضوع تھا لاہور ہائی کورٹ کا. وہاں پہ جو انجمن تاجران کی جنرل سیکرٹری ہیں، انہوں نے ایک درخواست دے رکھی تھی تحفظ کے حوالے سے. اس پر ہم بات کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد. لاہور ہائی کورٹ میں ایک اہم کیس کی سماعت ہوئی. ریمارکس بہت اہم تھے. اس پر بات کرنے سے پہلے جو آج سیالکوٹ میں افسوسناک واقعہ پیش ہے ایم کیو ایم کے ایک کارکن کے قتل کے حوالے سے، اس پر کچھ اہم پیش رفت سامنے آئی شامی صاحب آپ کے پاس. سیالکوٹ سے مجھے ٹیلی فون آیا ہے جس میں تفصیل بیان کی گئی ہے. اب اس کو ہم کنفرم کیوں نہیں کیا؟ ہمارے جو ڈاکٹر شمس صاحب ہیں ان کا کام ہے اس طرح تفتیش کریں. وہ کہتے ہیں کہ جو یہ عابد گجر اس وقت صدر ہیں ایم کیو ایم کے، وہاں زلئی جی یا زلئی شہر کے. تو یہ جو باؤ انور ہے اس نے اب ایم کیو ایم کو چھوڑ دیا ہوا تھا. اچھا. اس کے انتقال کے بعد عابد گجر نے وہاں آ کر ان کے پرچم دوبارہ لگائے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، یہ تاجی نامی لڑکا ہے، ان سے اس کا جھگڑا تھا باؤ انور کا. اور ایک شاہدہ نامی خاتون ہے، وہ بھی اس میں ایک جھگڑے میں ملوث بتائی جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو قتل ہے یہ ذاتی وجوہات کی بنیاد پر ہوا ہے، اور وہ تاجی جو ہے وہ اس میں اس کا کردار ہے. اس کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے، یہ کچھ سیاسی واردات نہیں ہے. لیکن کیونکہ ہم اس کی تفتیش تو نہیں کر پا رہے اس وقت، اور ہم یہ بھی کوئی اس میں جانا بھی نہیں چاہتے تفصیل میں، لیکن بہرحال یہ جو واقعات جو صاحب جنہوں نے بتائے ہیں انہوں نے بڑے وثوق سے بتائے ہیں، تو اس لیے ان کی تحقیقات اس طرز پہ بھی ہونی چاہیے. یعنی ایک اور اینگل سامنے ایک اینگل اور سامنے آیا. تو لاہور ہائی کورٹ نے کہا جی حکومت نے ملک اگر ایسے ہی چلانا ہے تو بہتر ہے جائے اور کسی اور کو آنے دے، اور پھر سیکیورٹی پلان مانگا تھا. آج کی ہیئرنگ میں صرف سیکیورٹی پلان پیش کیا. دیکھیے جو تاجروں کے لیڈر ہیں، کیا نام ہے ان کا، نعیم میر جنرل سیکرٹری ہیں، انہوں نے یہ درخواست دائر کی تھی کہ جو عمران خان صاحب کا یہاں شہر بند کرنے کا پروگرام ہے، اب تو 15 کو ہے، تو اس کے سلسلے میں تحفظ دیا جائے تاجروں کو اور حکومت کو اس بارے میں پابند کیا جائے. تو لاہور ہائی کورٹ کا ایک فل بینچ جو ہے وہ اس کی سماعت کر رہا ہے اس درخواست کی، اور سماعت ابھی جاری ہے. لیکن اس کے دوران ایسے ریمارکس دیے ہیں جج صاحبان نے جن سے کچھ غم و غصہ ظاہر ہوتا ہے، اور یہ جیسے کہ حکومت سے اگر یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ لا اینڈ آرڈر کو سنبھال نہیں سکتی، تو کسی اور کے سپورٹ کر دے. کہ معاملہ کیا مراد ہے؟ میں کچھ سمجھنے سے قاصر ہوں. دیکھیں ہمیں فاضل جج صاحبان کا بہت احترام ہے، ان کو یقیناً فیصلے کرنے چاہیے، اور یقیناً جو قانون کو نافذ کرنا چاہیے، آئین کو نافذ کرنا چاہیے. لیکن جو اس طرح کے ریمارکس ہیں جن کے کئی مطالب اخذ کیے جا سکتے ہیں، اور جن سے ایک عجب میسج جاتا ہے سوسائٹی میں، اس سے بسط ادب یہ عرض کریں گے کہ اس سے اعتراض کیا جائے. یہ ایک بڑے پیچیدہ مسائل ہیں. اس وقت سیاسی صورتحال الجھی ہوئی ہے، اور یہ صرف کسی ایک اقدام سے آپ ان معاملات کو سنبھال نہیں سکتے. اب مذاکرات کرنے کی کوشش بھی ہو رہی تھی، اب اس کا آغاز بھی ہو رہا ہے. اور حکومت یہ جو
मॉब्स हैं, इनको संभालना कोई आसान नहीं होता। सड़कों पर जब लोग आ जाते हैं तो उनको किसी बोतल में आप बंद नहीं कर सकते। ये जिन जो है जब निकल जाए तो ये बड़ी एहतियात की बात है। यकीनन ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, यकीनन आम शहरियों को भी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, और जो हमारे मुक़्तदर लोग हैं उनको भी मिलना चाहिए। लेकिन एक आम शहरी जो है वो ये तवक्को भी रखता है कि इस्तक़रार और इस्तेहकाम भी बाकी रहे सोसाइटी में, और जज साहबान जो हैं वो ऐसे रिमार्क्स ना दें जिनसे गलत फहमियाँ पैदा हों और मामलात उलझें सुलझे ना। ठीक, तो लाहौर हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र करेंगे। अहम फैसला था, 3 दरख्वास्तें दायर हुई वज़ीर आज़म को नाअहल करार देने के लिए, तीनों खारिज कर दी गई। तो देखिए हमारे यहाँ तो अब ये जो मुख्तलिफ सियासी अनासर हैं उन्होंने काफ़ी अरसे से अदालतों को एक इस किस्म का एक आला कार बना रखा है। यहाँ कोई दरख्वास्त दी जाती है, फिर उसके बाद एक हंगामा होता है, उसकी खबरें लगती हैं जी। और अब होना तो ये चाहिए कि जो लोग ऐसी दरख्वास्तें देते हैं, जिनकी दरख्वास्तें मुस्तरद होती हैं, उनको कॉस्ट भी डाली जाए। अब फरीक मुखालिफ को वो अपना जो खर्चा है वो भी अदा करे। सही, वरना ये जो तरह तरह की दरख्वास्तें, अब जिस तरह उसकी समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट की 7 रुकनी बेंच जो है उसने समाअत की है, यह कह के कि वजीर आजम का एक चौधरी शुजात हुसैन साहब थे, इसाक खाकवानी साहब थे, गवर्नर नवाज सिद्धू साहब, और गवर्नर सिद्धू साहब पहले हाई कोर्ट में गए थे, वो अपील में गए थे, ये हजरात बराह रास्त गए थे। अब 184 के तहत के जी ये बुनियादी हकूक का मसला है, तो अदालत ने जब कहा कि भाई वजीर आजम की तकरीर सुनाए जी, तो उसमें तो मालूम हुआ कि चौधरी निसार अली के हवाले से को बात कर रहे हैं। फिर यह है कि भाई आर्मी ने क्या कहा है, उन्होंने ट्वीट किया है जनाब ISPR के डायरेक्टर ने। तो बड़ी एक गजब सूरत हाल पैदा हुई और अदालत ने यह करार दिया कि पहले मुकदमा जो है चलेगा किसी पर, पार्लियामेंटेरियन पर, अदालत का कोई फैसला आएगा तभी उसको नाअहल करार दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये काम इस तरह से नहीं कर सकती। और एक बात ये भी है कि जो कार्रवाई होती है हाउस की, वो तो स्पीकर के जरिए अदालतों में चैलेंज नहीं होती। ठीक ठीक। तो ये जो हमारे बड़े बड़े वकील हैं और बड़े बड़े सियासतदान हैं ना, ये इनको दस्तूर जो है उसका अच्छी तरह मुताला करना चाहिए और फिर दरखास्तें दायर करनी चाहिए। ठीक है। तो बहरहाल एक ये फैसला जो है एक इससे भी एक अच्छा मैसेज जाएगा। देखिए कानून के सामने तो सब जवाबदेह, ठीक, और अदालतों के सामने भी सबको जवाबदेह होना चाहिए। ठीक है। लेकिन अदालतों के जरिए से अपने हरीफों के खिलाफ बुखार निकालना और अपने जज्बात का आधार करना, ये कोई मुनासिब तरीका ये भी कोई मुनासिब तरीका नहीं है हमारे शामी साहब। मुअज़्ज़ज़ कानूनदानों हमारे के पास लिए। तकरीबन 30-40 सेकंड्स बाकी रह गए, लेकिन रोशन अली भीम साहब का जिक्र करना चाहेंगे जो बीमा का जो पॉलिसीज थी उनके। रोशन अली भीम जी जो है ईस्टर्न फेडरल जो कंपनी है इंश्योरेंस की, ईस्टर्न फेडरल इंश्योरेंस, उसके सरबराह थे और 81 साल की उम्र में उन्होंने 1998 में वफात पाई जी। बड़े ही मरंज बहुत अच्छे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, दूसरों के काम आने वाले, खिदमत खल्क करने वाले, एक बड़े मुअज़्ज़ज़ शख्स थे जी। और वो रुखसत हुए, उनकी याद आई है और हम उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। पाकिस्तान की तामीर में, इंश्योरेंस की सनत को तरक्की देने में उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और हमारे सनतकारों को उनका सा जज्बा अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया शामी साहब। नाज़रीन मिलेंगे आपसे कल के प्रोग्राम में, अभी तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।